जो कहता था कि कुछ नहीं होता, वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है और चुप नहीं होता। दोस्तों अहबाब, जिंदगी फकत एक बार के लिए, ये जवानी और शबाब बस कुछ पल के लिए, फिर बहारों ने खजाओं में बदलना होता है। जवानी ने बढ़ापे में ढलना होता है। वक्त पर सब हो तो अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा होता है कि कभी कभी अचानक हम देखते हैं कि किसी फैमिली के किसी एक शख्स की किसी एक छोटी सी भूल या गलती की वजह से हंसता बसता आंगन कर्ब और मातम की सिसकियों में डूब जाता है। जहां खुशी के शादियाने बजा करते थे, वहीं से ज़ारो कतार रोने की आवाजें आने लगती हैं। मैं, आप और हम जैसे कहीं दर्द दिल रखने वाले 2 दिन के लिए उस फैमिली से बड़ा प्यार जिताते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें भूल जाते हैं। हादसात को जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता, मगर खुदकुशी को या हराम मौत मरने को रोका जा सकता है। अगर ऐसा न होता तो शायद ये सब न होता। अगर वो ऐसा कर लेता तो फिर शायद ऐसा न होता। काश उसने मेरी बात को सुन लिया होता। काश उसे भी कोई समझाने वाला होता। या फिर काश वक्त के सहरा में लगे तुझे मोहब्बत की प्यास और तू तड़प के मांगे मुझे पानी की तरह। ये काश, वो काश। अक्सर बैंड बजने के बाद या फिर धुआं उठने के बाद हमें काश का लफ्ज बार बार याद आता है। सेफ्टी फर्स्ट का मोटिव है आपको खबरदार करना, आपको किसी मुमकिन हादसे से बचाना। सेफ्टी फर्स्ट आपके घर वालों को खुश देखना चाहता है, आपके बच्चों के सर पर आपका साया सलामत देखना चाहता है, आपकी तरक्की चाहता है, कामयाबी चाहता है और कामरानी चाहता है। सेफ्टी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए दूसरों की सलामती के तलबगार और उनकी जिंदगी की खुशियों के हकीकी हिस्सेदार। मैं हूं आपका होस्ट जावेद और आज का हमारा सेफ्टी टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों अहबाब, दुनिया की आबादी तकरीबन 7.8 अरब है और उनमें से 1 अरब डिसेबिलिटी यानी माजूरी का शिकार है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 285 मिलियन लोगों को बीनाई का मसला दरपेश है, यानी वो देख नहीं सकते। 466 मिलियन लोगों को सुनाई कुछ नहीं देता, यानी कि वो बहरे हैं। और 75 मिलियन लोग ऐसे भी हैं कि जो व्हील चेयर के बगैर एक कदम भी चलने की ताकत नहीं रखते। ऊपर वाले ने मुझे और आपको अभी तक सभी चीजों से नवाज रखा है। दिमाग, दिल, हाथ, पांव, आंखें, कान और पूरी की पूरी 206 हड्डियां, वो भी सलामती के साथ। क्या हमें माजूर लोगों के आदाद शुमार को जानने के बाद अपने रब यानी पैदा करने वाले का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ उसने जो हमें इतनी नेमतों से नवाज रखा है, क्या उसकी इन दी हुई नेमतों यानी आंखों, कानों, चेहरे, पाँव और हाथों को बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आप जानते हैं कि आपके पास अंगूठों समेत सिर्फ 10 उंगलियां होती हैं, 2 ही कान, 2 ही आंखें और 2 ही हाथ होते हैं। लेकिन इन चंद चीजों के बलबूते पर आप फजाओं, समंदरों और जमीन के चप्पे चप्पे पर हीरो बनकर घूमते फिरते हैं और अपने शब रोज को बेहतरीन तरीके से एंजॉय भी करते हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जिंदा रहने के लिए पेट को पालना पड़ता है। पेट को पालने के लिए मशक्कत की चक्की में तो पिसना पड़ेगा। कोई घर की दहलीज पर, कोई अपने गांव,
کوئی اپنے شہر، کوئی اپنے ملک اور کوئی بیرون ملک اپنی روزی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، جب تک آپ خود سے خود کو نہیں بچائیں گے، کوئی بھی دوسرا یا تیسرا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ سیفٹی فرسٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو آپ کی یاد دلائی جائے، آپ کتنے کارآمد ہیں، آپ کتنے با اثر ہیں، آپ کتنے قابل ہیں، آپ کتنے چیلنجنگ ہیں۔ آپ کو آپ کے بارے میں بتلایا جائے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کو فقط ایک ٹیکنیک سیکھنی پڑے گی، اور وہ ہے خود کو قابو کیسے کرنا ہے، آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے۔ ہم ساری عمر لوگوں کو کوستے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ فلاں ایسا تو فلاں ویسا، اور خود کی ناکامیوں کو دوسروں کے ذمہ لگا کر 70 سال کی زندگی کو غیبت اور دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کیا دوسروں کو کوسنے سے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ کبھی تو سچ پر آ جایا کریں، کبھی تو ایسا بھی سوچ لیا کریں کہ کیا یہی تو وہ فرق نہیں ہے کہ جو آپ کی ناکامی اور دوسرے کی کامیابی کا ضامن بن گیا ہے۔ آپ خود کو بے عیب بناتے رہے اور دوسروں نے اپنے عیبوں کو جان کر ان سے چھٹکارا پا لیا۔ وہ مراد کو پہنچ گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے بنا ڈگری کے وکیل اور بنا دلیل کے خود کو افلاطون سمجھ کر گلی گلی اور محلے محلے میں دھکے کھاتے پھرتے رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک کنسٹرکشن سائٹ پر کام کے دوران زخمی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کمپنی جو کام کے پیسے دیتی ہے، اس کے کام ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان میں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 40 میٹر کی کھدائی، جہاں بڑے بڑے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنائے جاتے ہیں، ریزرویر بنائے جاتے ہیں، اگر ان کی کھدائی کے دوران مٹی کا ڈھیر نیچے گر جائے تو جتنے بھی ورکرز نیچے ہوں گے مٹی میں دب کر مر جائیں گے۔ 50 منزلہ بلڈنگز کیا خود بخود کھڑی ہو جاتی ہیں؟ اگر کوئی اونچائی سے گرا تو زمین پر پٹک کر مر جائے گا۔ سٹیل فکسنگ کے دوران، سکف فولڈنگ کے دوران، شٹرنگ کے دوران، لفٹنگ کے دوران، ویلڈنگ کے دوران، کنکریٹنگ کے دوران، ہیوی مٹیریل کی شفٹنگ اور انسٹالیشن کے دوران، کنفائنڈ سپیسز میں انٹری کے دوران، کیمیکلز کی ہینڈلنگ اور یوزیج کے دوران، ایچ پی ایئر کمپریسرز اور جیک ہیمرز کو استعمال کرنے کے دوران، ہائی وولٹیجز پر کام کرنے کے دوران، ہیوی مشینری کو آپریٹ کرنے سے لے کر روڈز کی ٹیمپریری ڈائیورژن تک، ہر کام ایسا ہے کہ اگر بندہ دھیان ہٹائے گا، پروسیجر کو بائی پاس کرے گا، شارٹ کٹ کی کوشش کرے گا، یا پھر جو سیفٹی ایکوپمنٹ اسے دیا گیا ہے اگر اس کا استعمال نہیں کرے گا تو نتیجہ کسی نقصان کی صورت میں ہی نکلے گا۔ وہ نقصان زخم کی صورت میں، ہڈی کے ٹوٹنے کی صورت میں، موچ آنے سے لے کر ایمپوٹیشن تک، گر کر مرنے سے لے کر دب کر مرنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان خطرات کو قابو میں رکھنے کے لیے کمپنیز کوالیفائڈ، تجربے کار اور ماہر لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، جو پروجیکٹ کی ایک کیل سے لے کر اس کے ہینڈنگ اوور ہونے تک سب چیزوں کا اسٹیمیٹ نکالتے ہیں۔ ان ماہر لوگوں میں ایچ ایس سی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، جن کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی صحت کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، انہیں کس طرح سٹریس سے بچانا ہے، ان کو حادثات سے کیسے محفوظ رکھنا ہے، ان کو حادثات سے بچانے کے لیے کون کون سی تربیت کی ضرورت ہوگی، اور وہ سائٹ پر کون کون سے آلات یا ایکوپمنٹ استعمال کریں گے کہ سب خطرات کے باوجود بھی وہ اپنا کام محفوظ طریقے سے انجام دے سکیں۔ پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد
ہر کام کے لیے میتھڈ اسٹیٹمنٹ یعنی کام کرنے کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے اور اس کے اندر پیش آنے والے خطرات کی جانکاری اور بچاؤ کے لیے رسک اسیسمنٹ جیسا ڈاکومنٹ بھی بنایا جاتا ہے تاکہ کام کے دوران کوئی حادثہ نہ ہو، کسی ورکر کی جان ضائع نہ ہو۔ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے انجینئرنگ کنٹرولز اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مقصد ہر لحاظ سے یہی ہوتا ہے کہ ورکرز کو، اپنے پروجیکٹ کو اور کمپنی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ لیکن یہ سب کر لینے کے بعد بھی کبھی کبھی خطرات کم نہیں ہوتے، تو اس صورت میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے انفرادی طور پر کچھ سیفٹی میئرز لی جاتی ہیں، یعنی انہیں اپنے بچاؤ کے لیے سیفٹی کے آلات مہیا کر دیے جاتے ہیں جس کے استعمال سے وہ خود کو اس خطرناک چیز یا پھر اس خطرناک کام کو بحفاظت سر انجام دے سکیں۔ ایسی ڈیوائسز کو کہا جاتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، اور شارٹ لفظوں میں بولتے ہیں پی پی ای۔ دوستو احباب، پی پی ای کا انتخاب کام کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ ایک پروجیکٹ میں ایک ہی وقت میں درجنوں کام ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر ایکسکیویشن، کہیں پہ لفٹنگ، کہیں پہ شفٹنگ، کہیں پہ مٹیریل سٹوریج، کہیں پہ ویلڈنگ، کہیں پہ شٹرنگ، کہیں پر کنفائن سپیس انٹری، کہیں پر سکفولڈنگ اور کہیں پر ہیوی مشینری کا آپریشن۔ جس کا جیسا کام ہوگا اس کے حساب سے ہی پی پی ای مہیا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہیڈ کی پروٹیکشن کے لیے سیفٹی ہیلمٹ، آئیز کی پروٹیکشن کے لیے سیفٹی گلاسز یا پھر سیفٹی گوگلز، ڈسٹ سے بچنے کے لیے سیفٹی ماسک، چہرے کو بچانے کے لیے فیس شیلڈز، آئیز کو انٹینس لائٹ سے بچانے کے لیے لینزز، شور شرابے سے محفوظ رہنے کے لیے ایئر پلگز، ایئر مفس یا پھر ایئر ڈیفینڈرز، زہریلی گیسز سے بچنے کے لیے ایس سی بی اے یعنی سیلف کنٹینڈ بریدنگ آپریٹرز، اونچائی پر کام کرنے کے لیے فل باڈی سیفٹی ہارنس، ایٹماسفیئرک کنسنٹریشنز کو جاننے کے لیے یا پھر ہیزارڈس گیسز کی میئرمنٹ کے لیے ملٹی پرپز گیس ڈیٹیکٹرز، ریڈیشنز کی جانکاری کے لیے ڈوزی میٹر، پاؤں کو بچانے کے لیے مختلف اقسام کے سیفٹی شوزز، بجلی سے بچاؤ کے لیے انسولیٹڈ آلات، ہیٹ اور سردی سے بچاؤ کے لیے فل سوٹس، دھوئیں کے پیچھے دیکھنے کے لیے تھرمل امیجن کیمراز، اور بھاگ کر جان بچانے کے لیے ایمرجنسی لائف سپورٹ اکوپمنٹ۔ میں آپ کو کتنے کام گنواؤں، جتنے ہی کام ہوں گے ان کے لیے اتنی ہی حفاظتی تدابیر ہوں گی اور اتنے ہی لائف سپورٹ کے آلات ہوں گے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ان آلات کو خود سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سے ورکر نے کون سا کام کرنا ہے۔ یہ ورکرز یا پھر ان کے فورمین، سپروائزرز یا پھر انجینئرز ہی ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی کبھی مت نکالنا کہ ورکر صاحب جن کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بری ذمہ ہو گئے، کیونکہ سب سے پہلے تو ورکر نے ہی اپنی حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ بھوک لگنے پر رونا دھونا شروع کرتا ہے تو تبھی اس کی ماں جی کو کام سے فرصت ملتی ہے، بالکل اسی طرح فورمین، سپروائزر یا انجینئر صاحبان کو بھی یاد دلانا پڑتا ہے، ورنہ وہ لوگ بہت بزی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ فیس بک سے جان چھڑاؤ تو انسٹاگرام سے فراغت ملے تو پھر واٹس اپ۔ اگر دھیان اکیلے کام پر ہی ہوتا
تو پھر حادثات میں کمی لائی جا سکتی تھی، مگر سائنسی انوینشنز، ترقی اور ٹیکنالوجی کی بھرمار کے باوجود بھی حادثات کی ریشو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میں نے بدقسمتی سے اپنے پورے کیریئر میں سینئرز کو ہمیشہ وائلیشن کرتے دیکھا ہے۔ اگر عام سی بات کروں تو ایک سائٹ انجینئر سے لے کر مینجمنٹ لیول تک سبھی ہیلمٹ کو بغل کے نیچے رکھ کر فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے جسم کے ٹاپ پر ایک مٹکا نما حصہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ہیڈ بولا جاتا ہے، اور یہ ہیلمٹ بھی مٹکے کی طرح ہوتا ہے جس کو ہیڈ کے اوپر ہی فٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اگر وہ سیفٹی رولز کو فالو کریں تو یہ ان کی توہین ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ایک کیل بھی 10 میٹر کی ہائٹ سے ننگے سر پر گرے تو وہ بھی آدھے کلو کے ویٹ جتنا کام دکھا جائے گی، اور میں حیران ہوں کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ سر ہی تو ہے کہ جس نے پورے جسم کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ سر کے ڈیمیج ہونے کا مطلب آپ کا پورا وجود ڈیمیج ہونا ہے۔ سر کی چوٹ سے آپ کی بینائی جا سکتی ہے، آپ سننے سے قاصر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کوما میں چلے جائیں تو آپ کی بولتی بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ آپ بائک چلاتے ہیں تو خود کے لیے نہیں، پولیس والے کے ڈر کی وجہ سے ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو سیفٹی بیلٹ پولیس والے کے ڈر سے لگاتے ہیں، مگر خود کی زندگی کی جیسے آپ کو کوئی پرواہ تک نہ ہو۔ انسان نے ترقی کی، اس کی حکومت اب سمندروں اور ہواؤں سے نکل کر دوسرے پلانٹس تک جا پہنچی ہے، مگر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ترقی تو بھلے ہی ہو گئی، مگر اس ترقی کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی گھاس چرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ ہر کوئی خود کو دوسروں سے آگے اور ممتاز بنانے کے لیے بھلے الٹا ترین کام ہی کیوں نہ کرے، نہ وہ سوچتا ہے نہ ہی دیکھتا ہے، بس کر گزرتا ہے۔ انسان اب انسان بن کر نہیں، سوچ کے حساب سے پتھروں کی دنیا کی طرف لوٹتا چلا جا رہا ہے۔ خیر، اگر آپ نے اپنے سر کو بچانا ہے تو ہارڈ ہیٹ کو پہن کر رکھنا ہوگا، کیونکہ سر کی چوٹ آپ کی زندگی کا بہت جلد دی اینڈ کر سکتی ہے۔ آنکھوں کو بچانا ہے تو سیفٹی گاگلز اور گلاسز کا استعمال کریے، اور بہرا ہونے سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ایئر مف اور ایئر پلگز کو استعمال کیجیے۔ ڈسٹ سے بچنے کے لیے ماسک اور زہریلی گیسز سے بچنے کے لیے آپ کو SCBA جیسے آلات کا استعمال درکار ہوگا، اور کیمیکل سے بچنے کے لیے گم بوٹس کا استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہاتھوں کو بچانا ہے تو گلوز پہن کر رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ الیکٹریشین ہو، اگر مکینک ہو، اگر عام ورکر ہو تو پھر آپ نے اپنے کام کے حساب سے گلوز کی مانگ کرنی ہے۔ اگر آپ سپروائزر یا HSC پریکٹیشنر ہیں تو آپ نے ورکرز کو وہ PPE پرووائڈ کرنا ہے جو حقیقتاً اس ورکر کے کام کے حساب سے، رسک اسیسمنٹ کی ریکمنڈیشن کے حساب سے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہو۔ یاد رہے کہ اپنا PPE دوسروں کو نہ دیں اور نہ ہی دوسروں کا PPE خود استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے آپ سے کسی کو یا پھر کسی سے آپ کو کوئی بیماری یا الرجی ٹرانسفر ہو جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ PPE کا درست استعمال آپ کو خطرے سے، تکلیف سے، زخم سے یا پھر موت سے بچا سکتا ہے، لیکن اگر نیت HSC سٹاف کو دیکھ کر PPE پہننے کی ہوگی تو پھر مرضی آپ کی۔ اگر قانون نے سننا چھوڑ دیا تو نہ گرل فرینڈ کی باتیں سن پاؤ گے اور نہ ہی اپنی بیگم کی جلی سڑی باتیں۔ اگر دو آنکھوں میں سے کسی ایک کو اڑتے ہوئے سپلنٹر یا دانت کے چھوٹے سے ٹکڑے نے ٹھس کر دیا تو پھر یا تو لوگ آپ کو ترچھی نینو والا کہہ کر پکاریں گے، یا پھر آپ خود ہی خود محسوس کریں گے کہ نشانہ مشرق میں لگاتے ہو تو تیر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی بات ہاتھوں اور انگلیوں پر آتی ہے۔ اگر ہاتھوں سے محروم ہوگے یا انگلیوں سے محروم ہوگے تو ذرا سوچو، اپنے بچے کو آپ ان ہاتھوں اور انگلیوں کی مدد سے ہی اٹھایا کرتے ہو۔
हाँ, याद आया, हाथों और उंगलियों से मुतल्लक एक किस्सा भी है, चलो आपको वो भी सुना ही देता हूँ। दोस्तों अहबाब, एक शख्स था और किसी लापरवाही की वजह से वो अपना एक हाथ कटवा बैठ, जिंदगी मोहताजी में बदल गई। दोनों हाथों से गले मिलने वाले उससे उकताने लगे और बेचारा इस हालत को पहुंच गया कि वो पेशाब के लिए जाता तो अपना नाड़ा तक न बांध सकता, उसे किसी न किसी की मदद जरूर लेनी पड़ती। ये जिंदगी उस वक्त खूबसूरत लगती है जब आपके पास सब कुछ होता है, और वो बेचारा तो एक हाथ से महरूम हो चुका था। रोज रोज की मोहताजी और लाचारगी ने उसे इतना मजबूर कर डाला कि एक दिन उसने ऐसी लाचार जिंदगी का खात्मा कर डालने का फैसला कर लिया। यानी वो चला खुदकुशी करने, पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां से कूद कर उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करना था। नीचे क्या देखता है कि खाई में एन उस पहाड़ी की चोटी के नीचे एक शख्स है, उसके दोनों हाथ नहीं है और वो डांस कर रहा है। इसको बड़ी हैरानी हुई कि मेरा एक हाथ नहीं और मैं इतना दिल बर्दाश्त था कि खुदकुशी के लिए चल निकला, और ये बंदा जिसके दोनों हाथ नहीं है फिर भी इतना खुश है कि लगातार डांस में मसरूफ है। दोस्तों अहबाब, उसने खुदकुशी के प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया और पहाड़ से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया कि जाकर पहले इस शख्स से ये तो पूछ सकूं कि आपको इतनी खुशी और राहत आखिर कैसे मिल रही है। ये शख्स उतरते उतरते बिलाखिर उस शख्स के पास पहुंच ही गया जो उछल कूद और डांस में मसरूफ था। इसने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया मगर रुका नहीं, वो मुसलसल दौड़े लगाए जा रहा था। ये शख्स उसे देखकर और भी हैरान हो गया कि आखिर इसको कितनी खुशी मैसर है और ये अपनी खुशी में कितना बेनियाज है कि इसको मेरे आने की कोई परवाह तक नहीं। कहने लगा, भाई साहब बात सुनेंगे? उसने बोला कि सुनाओ। कहने लगा, आप रुकोगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा। उस दौड़ते और उछलते कूदते शख्स ने जवाब दिया, बात करो, मैं कानों से सुनता हूं और जुबान से जवाब दूंगा, लेकिन रुक नहीं सकता। इसने हिम्मत करके पूछा कि आप मेरी तरफ देख नहीं रहे, मेरा एक बाजू है और एक नहीं है। आज मैंने खुदकुशी कर लेनी थी अगर मैं आपको ना देखता, मगर आपके तो दोनों बाजू नहीं हैं और मैं हैरान हूं कि आप कितने खुश हैं, कितनी देर से उछल कूद कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बस यही पूछना था कि आखिर खुशी का वो कौन सा गुर है कि जिसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप वो मुझे बता देंगे तो मैं भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूंगा और खुदकुशी के प्रोग्राम को हमेशा के लिए मौखर कर दूं। वो शख्स बिना रुके ही बोला, दोस्त मुझे तो तुम अंधे भी लगते हो, मेरी तकलीफ को तुम डांस समझ रहे हो। ये हैरान होकर बोला, वो कैसे? उसने जवाब दिया कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं जैसा कि आप देख रहे हो, और कुछ देर पहले मुझे जिस्म के पिछले हिस्से में काफी तेज खारिश महसूस हुई। मैं क्या करता? मैंने उठकर दौड़ लगाना शुरू कर दी तो थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हुआ। अब जब तक ये खारिश खत्म नहीं हो जाती या फिर मैं थक कर गिर नहीं जाता, मैं रुक नहीं सकता। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो कम से कम इस एक हाथ से खारिश तो आसानी से कर सकता, मुझे इतनी दौड़ें ना लगानी पड़ती। दोस्तों अहबाब, ये बात तो मजाक थी लेकिन बात सच है। हाथ हैं और उनके होते हुए हमें कभी उनकी अहमियत का एहसास नहीं होता। आंखें हैं और उनके होते हुए हमें उनकी अहमियत का पता नहीं चलता। हम सुन सकते हैं तो हमें किसी बैरे की बेबसी और लाचारगी का इल्म नहीं होता। अगर कभी आपको इन जिस्मानी आज़ा की कीमत का पता करना हो तो उनसे जरूर मिलिएगा जो किसी वजह से पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे में अपने आज़ा गंवा बैठे। मैं और आप अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को
अपने बाजुओं को, अपने सर को, अपने पाँव को और अपने चेहरे को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए बचा सकते हैं। अपनी हिफाजत कीजिए खुद के लिए और उनके लिए जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमदर्दी रखते हैं। दोस्तों अहबाब, मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को, अपने सर, अपनी आँखों, अपने जिस्म और अपने आप को सिर्फ आप खुद ही बचा सकते हैं। ना मैं, ना आपका फोरमैन और ना ही कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बस आपकी अपनी जिंदगी से दिलचस्पी, अपने बच्चों और फैमिली से दिल लगी, वरना ये अगर मगर किसी दिन हमारे गले पड़ जाती है या फिर हमारी वजह से किसी दूसरे घर का चिराग भी बुझ सकता है। मैं आपको आपकी आंखों और आपके हाथों का एहसास इन अशआर की सूरत में देना चाहता हूँ। मिट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, मिट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, आंखें तलाश करती हैं इंसान कभी कभी, नींद में भी गिरते हैं आंख से आंसू, नींद में भी गिरते हैं आंख से आंसू, तुम ख्वाब में भी मेरा हाथ छोड़ देते हो। आज के लिए बस इतना ही। आज के ट्रेनिंग सेशन का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए सेफ्टी टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अगर आप वर्कर हैं, अगर आप फोरमैन हैं, अगर आप सुपरवाइजर हैं, अगर आप सेफ्टी प्रैक्टिशनर हैं, तो फिर मेरी इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी छोटी सी काविश से किसी इंसान की जान बच जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।